تو السلام علیکم، امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی دنیا میں مختلف کنٹریز اور مختلف علاقوں میں تقریباً 8.1 بلین لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور گوگل کے ایک ریسرچ کے مطابق ان میں سے 300 ملین لوگ کوئی نہ کوئی ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ واٹ از ریئل ایجوکیشن، اور مجھے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں سے موسٹ آف دا پیپل یہ سمجھتے ہوں گے کہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لینا ہی اصل ایجوکیشن اور تعلیم۔ اور آج کی ہماری نیو جنریشن تو یہ سمجھتی ہے کہ دینی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دونوں ہی الگ الگ چیزیں ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 2 پوائنٹس کے اوپر بات کریں کہ آخر ریئل ایجوکیشن کسے کہتے ہیں اور تعلیم کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، کیا دین اور دنیا کی تعلیم میں کوئی تفریق اور ڈفرینسیشن پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز حتیٰ کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑی سے بڑی کوئی ڈگری حاصل کر کے کسی کمپنی میں کوئی جاب آپ کو مل جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ دا اماؤنٹ آف انفارمیشن دیٹ پٹ ان ہیومن برین، اٹ مسٹ ہیو مین میکنگ کیریکٹر میکنگ۔ اصل تعلیم یہی ہے کہ کیسے آپ بہتر انسان بن جائیں اور آپ کے اندر شعور اور میچورٹی پیدا ہو جائے، ورنہ پیسہ تو ایک جاہل انسان بھی کما سکتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم 2 الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مدرسہ اور کالج پہلے الگ الگ نہیں تھے۔ جی ہاں، اسلام کی ایجوکیشن سسٹم میں ڈفرینسیشن نہیں پائی جاتی ہے۔ سائنس ورک آف گاڈ کے نالج کا نام ہے اور دین ورڈ آف گاڈ، قرآن ورڈ آف گاڈ ہے اور یہ پوری کائنات ورک آف گاڈ۔ You can never understand the work of God until you understand the word of God, and you cannot understand the word of God unless you understand the work of God۔ یہ دونوں علم ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ابن رشد سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی تھے اور سب سے بڑے اسلامک اسکالر اور اسلامک لا کے ماہر بھی تھے۔ تاج محل کا نقشہ جس انجینئر نے پاس کیا تھا اس کے استاذ وہی تھے جو امام ربانی مجدد الفسانی کے استاد تھے۔ لہذا اسلامک ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن میں کوئی بھی ڈفرینسیشن نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ جو تفریق ہے وہ یورپ کی ایک بہترین چال اور اسٹریٹجی ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور دونوں کو پھر سے ایک کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ابھی کے لیے بس یہیں تک، السلام علیکم۔